بدعت کیسے کہتے ہیں؟ ایک بدعت حسنہ اہل سنت کا آپ سنا ہوگا، اچھی بدعت، وہ سنت حسنہ ہے ایک طرح سے. لیکن اگر کوئی ایسی سنت ڈالی جائے امت میں جو شریعت کے خلاف ہو، مطلب حکم شرعی، ایک مرتبہ اخلاقی سنت نہیں، وہ اچھی بات ہے، صفائی کرنا، کسی کی ہدایت کرنا، ہاسپٹل بنانا، ہاں سنتیں ڈالنا. ایک مرتبہ نہیں، ایسی سنت جو شریعت میں نہیں ہے. خلیفہ ثانی جناب عمر نے ایک سنت ڈالی جس کے مقابلے میں امیر المؤمنین بڑی سختی سے کھڑے ہوئے. سنت یہ ہے کہ نماز جماعت پہ کل گفتگو ہوئی، بہت ثواب ہے، لیکن جماعت واجب نہیں ہے، مستحب ہے. کوئی بندہ ہے اس کو بہت جلدی جانا ہے، مسجد میں آئے گا، کونے میں پڑھ کے نکل جائے گا، گناہ نہیں ہے اس پہ اگر جماعت میں نہیں آ رہا ہے. جماعت کا یہ جلدی ختم ہو، پھر لوگ مستحبات پڑھیں، 10 رکعت پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، جتنے نوافلات پڑھنے پڑھیں، انفرادی عمل ہے مستحب. تو مستحب کی بھی اپنی ویلیو، جماعت کی بھی اپنی ویلیو. تو جناب عمر نے کہا بھائی جماعت کا تو ثواب اتنا ہے، رسول خدا کی اتنی حدیثیں، مستحبات نوافلات کا بڑا ثواب ہے. اب اگر یہ 2 ثواب مل جائیں تو نور علی نور ہو جائے گا. تو انہوں نے ماہ مبارک رمضان میں تراویح شروع کروائی. تراویح کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ کھڑے ہو کے قدم تھک جاتے ہیں تو بندہ پاؤں کبھی ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے، اس کو تراویح بولتے ہیں. اس کو لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں، اس کا نام پڑ گیا تراویح، حالانکہ وہ نوافلات ہیں. تو مستحبات کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. امیر المؤمنین جب خلیفہ بنے، ماہ مبارک رمضان آیا، مسجد میں گئے، جب لوگ پڑھ رہے تھے امام نے فرمایا جو ماہ مبارک رمضان میں مسجد میں مستحب نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا حرام ہے، یہ بدعت ہے. رسول نے نہیں کی. اب لوگوں کے اندر ایک عادت آ گئی نا، آوازیں بلند ہوئی، واہ سنتا علی ہم سے ہماری سنتوں کو چھیننے کے لیے آ گیا. نہج البلاغہ کے جو مولا فرماتے خف، تو مجھ علی کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے زیادہ ان پہ زبردستی کی تو نہ صرف لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے بلکہ میرے لشکر میں جو عسکر ہے، میرا جو لشکر و سپاہی، ان کے اندر ایک نیا لشکر نہ بن جائے تو امیر المومنین کی حکومت کے لیے خطرہ بن جائے. ایک بار سمجھایا، 2 بار سمجھایا، پھر امیر المومنین کا میں کہہ رہا ہوں یہ چیز صحیح نہیں ہے، اب تم لوگوں نے چلنا ہے، تمہاری مرضی ہے. معاشرے کو ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے؟ بعض اوقات ایسی چیزیں معاشرے کے اندر پڑی جاتی ہیں، اس کی اصلاح میں نے کیسے کرنی ہے. ہمارا تصور یہ ہے کہ جنگ صفین والے شیعہ تھے، آج کا شیعہ کل کے شیعہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. امیر المؤمنین کے زمانے میں شیعہ تو علی اسے بولتے تھے جو شروع کے پہلے 2 خلیفوں کو بھی مانتا تھا، امیر المؤمنین کو مانتا تھا، لیکن جناب عثمان کی خلافت کو نہیں مانتا تھا. اسے بولتے تھے کون ہے؟ شیعہ. 90% جو جنگ صفین میں تھے وہ اس عقیدے والے تھے کہ پہلے 2 خلافتیں، پھر امیر المؤمنین، لیکن عثمان کی خلافت کا کیا کرتے تھے؟ نہیں مانتے تھے. دوسرا فرقہ وہ تھا جو صرف پہلے 2 کو مانتا تھا، امیر المؤمنین کو بھی نہیں مانتا تھا، عثمان کو بھی نہیں مانتا تھا، اسے کہتے تھے خوارج. آج بھی ان کی باقیات عمان میں ہیں، ان کو اباظری بولتے ہیں، چھوٹی تعداد ہے. تیسرا فرقہ وہ تھا جو 2 کو بھی مانتا تھا، تیسرے کو بھی مانتا تھا، چوتھے کو بھی مانتا تھا، امیر المومنین کو بھی مانتا تھا. ان کو اب آج کے برادران اہل سنت، مطلب اس زمانے کا سنی بھی آج کے سنی جیسا نہیں تھا، اس زمانے کا شیعہ بھی آج کے شیعہ جیسا نہیں تھا. چوتھے وہ تھے جو کسی بھی خلافت کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے رسول خدا کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ امیر المومنین. ان کو بولتے تھے روافض. روافض قد رفض عن الدین، مطلب اس نے دین سے ہاتھ ہی اٹھا لیا، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. کس طرح امیر المؤمنین لوگوں کو لے کر چلے، کس طرح امیر المؤمنین نے ایک نیٹ ورک بنایا. اب 90% مولا کی فوج میں وہ لوگ ہیں جو پہلے 2 کو بھی مانتے ہیں، تیسرے کو نہیں مانتے، پھر امیر المؤمنین کو مانتے ہیں. 10% وہ ہیں جو رافضی والے عقیدے کے ہیں. ان میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے گالیاں دینا شروع کر دی. مولا نے اسے بولا، بندے خدا تو میری فوج کو کیا کر رہا ہے؟ پھوٹ ڈال رہا ہے میری فوج میں. تجھے دیکھنا تو چاہیے اکثریت کا عقیدہ کیا ہے، کھڑے ہو کے ڈال رہا ہے. پوری فوج کے اندر جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، فوج کا نظم ضبط اختلاف کھڑا کر دے گا. اتحدو فرمایا اتحاد کو برقرار رکھ. ابھی یہ مسئلہ نہیں کون کس کو مانتا ہے، اب مسئلہ فوکس ہے مد مقابل والے دشمن پر، بعد میں اصلاح عقیدہ. انی اکرہ لکم ان تکونوا من السبابین، پہلی بات تمہیں پسند ہی نہیں کرتا کہ تم گالی دو. کہاں سے بلاؤ، سمجھاؤ، جو تمہارا عقیدہ ہے بڑے طریقے سے اس عقیدے پہ چلو. ہمارے استاد حج پہ گئے تو اس کو وہ ہمشیوں کے اندر بھی تو کئی افکار ہیں. ایک بندہ ملا سخت آغا رہبر کا مخالف، کہ میں ان کو نہیں مانتا، میں فلاں مرجع کو مانتا ہوں. اب کیوں نہیں مانتے؟ کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے اتحاد بین المسلمین، فلاں فلاں کو، اور ان کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یہ اہل بیت کے دشمن تھے، یہ اس طرح تھے، یہ اس طرح تھے، یہ اس طرح تھے.
اور یہ دشمنان اہل بیت کو سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ مجھے 2 سوالوں کا جواب دو. ایک طرف آپ کہو کہ رہبر معظم نے فتویٰ دیا کہ اہل سنت کے اکابرین کو جن کو وہ مانتے ہیں ان کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے. پھر ایک چیز آپ سمجھو، جب آپ کہتے ہو صحابی رسول تو نسبت کس سے؟ رسول سے. زوجہ رسول نسبت کس سے؟ ان کی عوام کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے. اگر شیعہ کسی صحابی کو برا بھلا کہے گا تو کہتے ہیں یہ صحابی کو نہیں، یہ رسول کی توہین کر رہا ہے. تو کس کا صحابی ہے؟ کہ زوجہ رسول ہے اس کی توہین کر رہا ہے لیاذ باللہ. تو نسبت کس سے؟ رسول سے ہے. تو عام ناس کے ذہنوں میں وہ فرد نہیں ہوتا، نسبت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نواسہ رسول. یزید نے کس کی توہین کی؟ آل رسول کی. امام زین العابدین دربار میں جاتے ہیں، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا، نسبت دیتے ہیں نا لوگ. نسبت سن کے ہو جاتے ہیں بھائی رسول کا نواسہ ہے، نبی کی نواسیاں ہیں، اس کے ساتھ کر رہا ہے. وہیں پہ یزید کے کیا بن جاتے ہیں؟ دشمن بن جاتے ہیں. المؤمن کیس، مومن اشار ہوتا ہے. اگر آپ شروع میں بولنا شروع کر دو گے تو مسائل ہوں گے. ہاں اس کو بٹھا کے سمجھا سکتے ہو کہ جناب کسی کی نسبت کسی سے ہے، اس سے وہ فرد افضل نہیں ہو جاتا. قرآن میں حضرت لوط کی بیوی ہے، اس کی سے وہ افضل نہیں ہو رہی. نوح کی بیوی ہے، اس سے وہ افضل نہیں ہو رہی. اب کہیں کہ اللہ نے کہا یہ مومنوں کی مائیں ہیں، ماں بننے کا ایک ریزن ہے کیونکہ اس سے ہم نکاح نہیں کر سکتے. اب سکون سے بیٹھ کے انسان کو سمجھا سکتے. امیر المومنین نے کس طرح ڈیل کیا؟ کہ اس قدر خطرہ تھا کہ ایک الگ لشکر بنے میرے لشکر سے ان لوگوں کی گالیوں کی وجہ سے. امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان نے امیر المومنین کو خط لکھا، طنز کیا مولا علی پہ. آپ حکمت امیر المومنین کو دیکھیے، طنز کیا مولا علی پہ، طنز کیا علی پہ. فرمایا علی وہ وقت تجھے یاد ہے کہ جب تیرے ہاتھوں کو ایسے باندھ کے لے جایا جا رہا تھا جیسے اونٹ کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں. کیا چاہ رہا تھا کہ علی جواب دیں. اب کسی شیعہ کو بتایا جائے امیر المومنین کے ہاتھ باندھے گئے تو یہ فوراً آگ بگلا ہو جائے کس نے ہاتھ باندھے تھے. جو آئے گا یہ بول دے گا میرے مولا کے ہاتھ باندھے تھے، کس نے باندھے تھے بول دے گا. وہ خط لکھ کے یہ چاہ رہا ہے کہ علی جواب میں 4-5 چیزیں بولیں جنہوں نے علی کے ہاتھ باندھے تھے. امیر المومنین نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا تو چاہتا تھا کہ علی کو خوار کرے پر تو نے خود یہ کلام لکھ کے علی کو عزت دی ہے. اتنا جملہ. تو چاہتا تھا علی کو خوار کرے کہ علی کے ہاتھ باندھے گئے، لیکن تو خود کہہ رہا ہے کہ علی کے ہاتھ باندھے گئے. اس کا مطلب علی مظلوم تھا اور مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے. مولانا ظالم پہ بات ہی نہیں کی. کہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ باندھے گئے تو میں کیا تھا؟ مظلوم تھا. تو جب مظلوم تھا تو میں حق پر ہوں، اور جب مظلوم تھا تو مظلوم کی اللہ حمایت کرتا ہے تو قابل تعریف ہے. اور کہا تو ان باتوں کو چھوڑ دے، تو ان چکروں میں کہاں پڑا ہے؟ یہ تو قریش کے مسئلے ہیں. تو کب سے قریش میں سے ہو گیا؟ امام نے لفظ استعمال کیا تو لسیق ہے. لسیق مطلب تم نے خود کو قریش سے جوڑا ہے، نہ حسب اصلی ہے نہ نسب اصلی ہے. کہ مجھ سے ان باتوں پہ بات وہ کرے جو اصلی قریشی ہو. کیونکہ عبد الشمس ایک غلام لایا تھا امیہ جس کی نسل تھی. عرب میں ایک بہت بری عادت تھی، اگر کسی بچے کو پالتے بھی تھے تو کہتے تھے ہمارا کیا ہے؟ بیٹا ہے. امیہ یہودی تھا، یہودی زیادہ تھا. عبد الشمس اس کو لایا، اس کو پالا. پھر عبد الشمس سے یہ نسل چلی جس میں ابو سفیان اور یہ ساری نسلیں چلی ہیں. اور وہ کیا تھا؟ خود قریشی نہیں تھا، شام سے لایا گیا غلام تھا، اور اس کا دین کے اعتبار سے اس کا وہ کیا تھا؟ یہودی تھا. تو امام نے فرمایا کہ تو قریشی ہے بھی نہیں. یہاں تک مولا نے فرمایا اتنا لوگوں نے علی کو اتارا، اتنا لوگوں نے علی کو نیچا کیا، اتنا لوگوں نے علی نیچا کیا، آج علی اور فلاں کا کیا کرتے ہیں؟ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں. امام نے جواب بھی دے دیا. کہتے ہیں خط لکھا کہ امیر المومنین کی توہین کرے، لیکن مولا علی نے اس کی پوری جڑ و حسب و نسب بھی اکھاڑ کے رکھ دیا. بتایا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. پھر امام نے بتایا کہ میرا بابا کون تھا، میری نسبت رسول کے ساتھ کیا تھی. میں سید شباب اہل جنت کا والد ہوں، میں قسیم النار والجنہ ہوں. اہل بیت نے بھی جواب دیا، لیکن جواب بڑے طریقے سے دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ رہبر معظم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی وہ تو منع کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہم تو فلاں کو مانتے. کہ فلاں صاحب کون؟ کہ فلاں صاحب تو کہتے ہیں جو بھی آئے کھینچ کے رکھا کرو، جتنا دل میں آئے، کوئی سامنے ہو نہ ہو بول دیا کرو. انہوں نے کہا کہ اس وقت شیعوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ مسلمانوں کا ایک فرقہ جو ہمیں کافر کہتا ہے، جو مسجدوں میں بم پھوڑتا ہے، یہ شیعوں کے قتل کو جائز مانتا ہے.
جن کا واضح ترین گرو داعش جبہت النصرہ مختلف صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا. کہ یہ بتاؤ وہ صاحب جو کہتے ہیں برا بلا کہو، اور شیعوں کے آج کے دشمن جو اہل بیت کو بھی برا بلا کہتے ہیں، شیعوں کے قتل کو بھی جائز مانتے ہیں، ان کا کلا کما کس نے کیا ہے؟ تمہارے صاحب نے، ہمارے صاحب نے. داعش کو کس نے مارا؟ عراق میں داعش کا خاتمہ کس نے کیا؟ جو کٹر شیعوں کے دشمن، اہل بیت کے مزارات کو گرانے والے. کا میدان عمل میں اگر دشمنان اہل بیت کا کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو اگر حبر کر رہے ہیں، قاسم سلیمانی کر رہے ہیں. پورے عراق سے، پورے موصل سے داعشیوں کا صفایا کر دیا، جنہوں نے ایک دن میں 500 کے قریب اسٹوڈنٹس کو زندہ درگور کیا، جنہوں نے ہالی ووڈ کے اسٹائل پہ فلمز بنائی کہ کس طرح ہم جلاتے ہیں، کس طرح ہم کاٹتے ہیں، جنہوں نے سینکڑوں عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا. ان کا مقابلہ کس نے کیا؟ تمہاری فکر والے نے جو بیٹھ کے صرف زبان سے گالیاں دیتا ہے، یا میدان عمل والے نے جس نے اہل بیت کی توہین کرنے والوں کا منہ بھی بند کیا اور دست درازی بھی کی تو ان کے ہاتھوں کو بھی کاٹا، اور اگر انہوں نے شیعوں کے گردن کاٹی تو ان کا مقابلہ بھی کیا؟ کون تھے جو سیدہ زینب کے روزے کا دفاع کرنے والے تھے؟ کون تھے جو کاظمین اور سمرہ کو بچانے والے تھے؟ پہلی تو یہ بات. دوسری بات، تمہارے بڑے صاحب جو تمہیں کہتے ہیں یہ بھی کرو وہ بھی کرو، جو تمہارا طرز عزاداری ہے، جو تم نے طریق عزاداری اپنایا ہوا ہے، اگر غیر شیعہ کو باہر لا کے کھڑا کر دیں، اسے بولیں کہ اس طرز عزاداری کو دیکھو، تو وہ کیا تمہاری تعریف کریں گے؟ جو عراق میں ایک بازار لگایا جاتا ہے، صرف آپ گوگل پہ لکھیں شیعہ، کون کون سی پکچرز آتی ہیں کہ اگر میں کسی اور کو کھڑا کر دوں، بولوں یہ شیعت ہے، یہ عزاداری اور یہ روح عزاداری ہے، تو کہ ہماری طرف اٹریکٹ ہوگا؟ کہ یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر غیر مسلم، غیر شیعہ یہ چیزیں دیکھے گا اٹریکٹ نہیں ہوگا. تو کہ آپ اپنی عقل سے سوچ کے بتا، کون مکتب کی تعریف کر رہا ہے اور کون مکتب کی ترویج کر رہا ہے، کون مکتب کو بدنام کر رہا ہے، اور کون شیعوں کی جان اور مال اور ناموس اور عزت اور باؤنڈریز کا دفاع کر رہا ہے؟